من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ عزیزان، خداوند عالم اپنی باب برکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں۔ یعنی وہ کون لوگ؟ وہ لوگ جو انسان اچھا کام کرتے ہیں، ہر وہ کام جس کام سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ کام جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اس کو پرہیز کرتے ہیں، وہ لوگ اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔ اور یہ آیت خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں نازل ہوئی۔ کیوں شان میں نازل ہوئی؟ 40 سال تک اللہ تعالی نیکی کا حکم دیتا رہا، میرے حبیب اس کے بعد یہ کام کریں، میرے حبیب راتوں کو عبادت کم کیا کریں، سو جایا کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری عبادت کرتے کرتے جس مقصد سے میں نے تم کو بھیجا ہے، میں نے آپ کو بھیجا ہے، وہ مقصد پورا نہ ہو سکے، اس لیے کہ آپ جلدی سو جایا کریں اور اپنا وقت مومنین کے درمیان زیادہ گزارا کریں۔ تو اس لیے اگر ہم بھی رات بھر عبادت کرتے رہیں اور مومنین کے درمیان اپنا وقت نہ گزاریں اور صرف اپنی عبادت میں مشغول رہیں تو یہ ناکافی ہے۔ یعنی آپ کو عبادت بھی کرنا ہے اور آپ کو دیگر کام بھی انجام دینے ہیں، یعنی مومنین کے جو آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں، اور وہ کام جو اللہ نے آپ کے کاندھے پر ڈال دیا ہے وہ ذمہ داری بھی آپ کو نبھانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ارشاد، آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں۔ حضور یعنی بلند ترین اخلاق یعنی کیا مطلب؟ بلند ترین اخلاق یعنی کہ انسان ایک مدت سے اچھے کام کر رہا ہو اور وہ اچھا کام ایک نتیجے تک پہنچ گیا ہو تو اس کو بولتے ہیں اخلاق، بلند اخلاق۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ مثلا تقوی کے بارے میں، ایسا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے کرامت صاحب عزت وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو یعنی کہ اگر آپ تقوی اختیار کریں گے تو آپ صاحب عزت ہیں، صاحب کرامت ہیں۔ تقوی اختیار نہیں کریں گے تو صاحب عزت، صاحب کرامت نہیں ہیں۔ تو یعنی کہ آپ اچھے کام انجام دیں گے، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ کام انجام دیں گے تو آپ صاحب اخلاق کہلائے جائیں گے، یعنی کہ آپ کو بلند ترین اخلاق کا درجہ دیا جائے گا کہ آپ بہت بلند ہیں، آپ بہت بلند مرتبے والے ہیں۔ تو عزیزان، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ اسراء آیت نمبر 53، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں۔ اخلاق میں سب سے اول نمبر پہ آتا ہے اچھی گفتگو۔ اگر آپ اچھی گفتگو کے ذریعے آپ اپنے کام کو انجام دے رہے، اپنے اپنے فعل کو انجام دے رہے تو یہ اخلاق کی پہلی نشانی ہے کہ آپ اچھی گفتگو کر رہے ہیں، آپ نرمی سے پیش آ رہے ہیں، تو یہ اخلاق کی پہلی نشانی کہلائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم معاشرے میں اگر جی رہے ہیں تو اچھے اخلاق اپنانا ہے، اچھا کردار اپنانا ہے تو آپ کو اچھے کام بظاہر کرنے پڑیں گے، لوگوں سے اچھا ویوہار رکھنا پڑے گا،
اور لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنا پڑے گا، تو آپ کے پاس سرٹیفکیٹ کس چیز کی ہو جائے گی کہ آپ صاحب اخلاق ہیں، آپ صاحب کردار ہیں۔ تو عزیزان، ایک جگہ اور ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تم لوگوں کو کوئی تحفہ سلام پیش کیا جائے تو اس سے بہتر یا ویسا ہی واپس کرو۔ یہاں پہ تحفے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مثلاً کوئی چیز، تحفہ یہ مراد نہیں عزیزان، آپ غور کریں، آپ کے ساتھ کوئی انسان کیسا پیش آ رہا ہے، اگر اچھی طریقے سے بہت پیش آ رہا ہے تو آپ بھی ویسا ہی اس سے اچھی طریقے سے پیش آئیے۔ یہ نہ کہ کوئی انسان ہم سے اچھی طریقے سے پیش آتا ہے، بہت شریفانہ لہجے میں باتیں کرتا ہے، تو ہم اس کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی عزت دے رہا ہے تو آپ بھی اس کو عزت دیجیے۔ اگر آپ کو کوئی مثلاً کوئی ہدیہ دے رہا ہے، مثلاً 100 روپے کی چیز کوئی ہدیہ دے رہا ہے، تو آپ بھی مد مقابل 100 روپے کے آس پاس دیجیے۔ یہ نہ کہ وہ 100 روپے کا ہدیہ دے رہا ہے تو آپ 2 روپے کی ٹافی دے دیجیے۔ کیا ہے؟ یہ اس کی توہین ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تحفہ برابر کا دینا چاہیے، کیونکہ تحفے سے عزت ناپی جاتی ہے۔ اگر ہم نے کوئی چیز آپ کو تحفے دی تو اس کا بدلہ اس کے برابر میں دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرمایا قرآن مجید میں۔ اور عزت بھی اور اخلاق بھی اور اچھی باتیں بھی، اگر آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں تو سامنے والے سے بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اچھی باتیں کریں، بری باتیں نہ کریں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو آخر وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ بات آ گئی۔ مثلاً میں کوئی بات اگر کہہ رہا ہوں تو اس پہ عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو آپ پہ اس پہ عمل کرنا فرض ہے، وگرنہ میرا بات کہنا، میرا اس چیز کا حکم دینا جس پہ میں عمل نہیں کر رہا ہوں، تو یہ بات کہنا میرا بیکار ہے، کیونکہ میں خود عمل نہیں کر رہا۔ میں مثلاً نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کو کہوں نماز پڑھیے، میں روزہ نہیں رکھ رہا، آپ سے کہوں روزہ رکھیے، میں حج ادا نہیں کر رہا استطاعت ہونے کے باوجود بھی، تو آپ سے کہوں کہ آپ حج ادا کریے، تو یہ کیا ہے؟ ناکافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ میں عمل نہیں کر رہا اور آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ عمل کریے، تو یہ کیا کہہ رہا ہے خداوند عالم؟ وہ بات نہ کرو، وہ بات کسی سے نہ بتاؤ، وہ بات کسی چیز کا بھی حکم نہ دو جو خود عمل نہ کر رہے ہو۔ تو اسی لیے اگر کوئی والدین اگر اپنے بچوں کی اچھی نصیحت دے رہا ہے، اچھی تربیت دے رہا ہے، تو والدین کے اوپر فرض ہے کہ آپ پہلے عمل کریں پھر اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ کیوں؟ کہ عمل کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب آپ خود عمل کر رہے ہوں، بات کا اثر جب ہوتا ہے جب آپ زبان سے خود اللہ کا تذکرہ کر رہے ہوں، وگرنہ آپ کہیں اللہ اکبر، آپ اللہ کی عبادت کیجئے، آپ خود کچھ تسبیح نہیں پڑھ رہے، آپ خود اللہ کی ذکر و فکر نہیں کر رہے، کیا ہے؟ تو کیسے اثر کرے گا؟ پہلے آپ خود عمل کے میدان میں آئیے، پھر اپنے بچوں کو اور دیگر افراد کو حکم دیں۔ اسی لیے آج کے زمانے میں دیکھیں اولاد کس رخ کی جانب جا رہی ہے۔ عزیزان، بہت ہی سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی اولاد یا کوئی بھی انسان معاشرے میں جو بھی نوجوان رہتے ہیں، اگر ان کا راستہ باطل کی طرف چلا گیا ہے تو ان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بڑوں کی ہے، بزرگوں کی ہے، ذمہ داران کی ہے، سیکریٹریان کی ہے، جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کی زمام، دین کی رسی تھما دی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کہ اگر بس کا ڈرائیور اگر سو جائے تو بس کے اندر جتنے بھی سواریاں بیٹھی ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی۔ کیوں؟ کہ ہم نے، کس نے؟ بس کے مالک نے اس ڈرائیور کے اوپر ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری دی ہے؟ سواری کی، کہ آپ کے اوپر میں یہ ذمہ داری دیتا ہوں
کہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جان آپ کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ اچھی طریقے سے ڈرائیونگ کیجئے، وگرنہ آپ کی وجہ سے یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں پیسنجر وہ خطرے میں چلے جائیں گے۔ آپ تھوڑا زیادہ تیز چلائیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اسی لیے آپ لمٹ میں چلائیے۔ آپ توجہ کے ساتھ، ہوشیار کے ساتھ آپ اپنے عقل و فہم کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے گاڑی کو چلائیے، ہوش کے ساتھ چلائیے۔ ایسا نہ ہو ہوش کے ساتھ نہ چلائیں اور ایکسیڈنٹ کر دیں تو کس کا خسارہ ہوگا؟ خود کا بھی خسارہ ہوگا اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بس میں ان کا بھی خسارہ ہوگا، تو اور بس کا بھی نقصان ہوگا اور بس کے مالک کا بھی نقصان ہوگا، تو اسی لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کی زمام تھما دی ہے، دین کی رسی تھما دی ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر جوان کوئی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کی ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور دیا ہے، آپ کو طاقت دیا ہے۔ ایک بچہ اگر کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بچہ ہے، اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بزرگ انسان، کوئی پڑھا لکھا انسان اگر کوئی چیز حکم دیتا ہے کسی چیز کا تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ صاحب عزت ہے، وہ صاحب علم ہے، وہ صاحب کرامت ہے، وہ فضائل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اثر رکھا ہے، اس کی باتوں پہ اثر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی برائیاں پھیل رہی ہیں ان برائیوں کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو کاموں کے قریب سے گزرتے ہو تو بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ صاحب عزت، جو صاحب اخلاق، صاحب کرامت ہیں، کہ لغویات جہاں پہ برے کام ہو رہے ہیں توجہ وہاں پہ نہیں ہے، بلکہ اپنے انداز میں وہاں سے گزر جانا، اس کی طرف توجہ نہ دینا اور اس برائی میں نہ پڑنا اور اس میں ملوث نہ ہو جانا، تو یہ کس کا کام ہے؟ ان کا کام ہے جو صاحب عزت ہے، صاحب کرامت ہیں، صاحب عزت، صاحب تقوی والے ہیں۔ تو عزیزان، ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا بے شک ازرو ایمان سب سے زیادہ کامل وہ ہے جو ازرو خلق سب سے اچھا ہو، ازرو خلق سب سے اچھا ہو۔ اب یہاں پہ خلق اور خلق آ گئے۔ خلق کسے کہتے ہیں، خلق کسے کہتے ہیں؟ میں تھوڑا سا سمجھانے کے بعد پھر آگے بڑھ جاؤں۔ خلق اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وجود بخش دیا، آپ کو بنا دیا، اس کو بولتے ہیں خلق۔ معرض وجود میں آپ آ گئے تو اس کو بولتے ہیں خلق۔ اب خلق کسے کہتے ہیں؟ خلق اسے کہتے ہیں جب آپ خلق کے اندر خلق پیدا نہ کر لیں تو اس کو خلق نہیں کہتے۔ اب خلق کیسے آئے گا؟ خلق اسے جب آئے گا جب آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج ادا کریں گے، اچھے عمل انجام دیں گے تو خلق آپ کے وجود میں آ جائے گا، اور جب خلق آپ کے وجود میں آ جائے گا تو اللہ کا مقصد پورا ہو جائے گا آپ کو پیدا کرنے کا، کیونکہ اللہ کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پیدا کرے اور آپ عبادت انجام، تقوی اختیار کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، تو آپ کے اندر خلق پیدا ہوگا۔ اور ان دونوں کا آپس میں ملنا، یعنی خلق اور خلق کا آپس میں ملنا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور جب مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملا رومی، ملا صدرہ، یہ بہت بڑے فیلسوف ہے کہ انسان بالکل خالی ہے، جب تک اس کے اندر خلق پیدا نہیں ہوگا تب تک مکمل انسان نہیں ہوگا۔ مکمل انسان ہونا شرط ہے کہ اس کے اندر اخلاق پیدا ہو، اس کے اندر خلق پیدا ہو، اس کے اندر
کرم پیدا ہو، یہ سب ساری صفات پیدا ہوں گی تو وہ خلق پیدا ہوگا، تو پھر اس کے بعد صاحب عزت کہلائے گا، صاحب اخلاق کہلائے گا، صاحب تقویٰ کہلائے گا۔ ایک بہت اچھی مثال دی ملا روم، باتوں میں اب بات نکل گئی تو کہہ دوں کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد انسان کامل انسان ہو جائے۔ کیسے کامل انسان کیسے ہو جائے؟ مثال دیا کہ جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو حمل کیے ہوئے ہوتی ہے، بچے کو نطفہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے، جب تک خوش نہیں ہوتی ہے جب تک اس کو جنم نہ دے دے۔ کیا؟ جب تک خوش نہیں ہوتی ہے جب تک اس کو جنم نہ دے دے۔ اسی طریقے سے انسان بھی ایک حمل اٹھائے ہوئے ہے، یعنی خلق، یعنی اپنا وجود وہ اٹھائے ہوئے ہے، جب تک اس وجود کے اندر خلق پیدا نہ کر لے، انسانیت پیدا نہ کر لے، تب تک وہ مکمل انسان نہیں بن جاتا۔ تو اسی طریقے سے آپ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر دیا ہے تو ہم اچھی طریقے سے زندگی گزاریں، آزاد زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں عزیزان گرامی، آپ کو خوش فہمی میں نہ رہ کر کے بلکہ آپ کو فکر میں رہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا ہے۔ جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں صرف اور صرف نطفہ ہوتا ہے، وہ خوش نہیں ہوتی ہے، اس کو جنم دینے کے بعد خوش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان بھی انسانیت کو جنم دینے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ پھر جب انسانیت کو جنم دے دیتا ہے تو اس کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اب بات پھر نکل گئی، پھر اس دنیا میں جانے کے بعد پھر برزخ کیوں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ برزخ رکھا، برزخ کا فلسفہ تو معلوم ہونا چاہیے۔ یہی انسانیت، یہی خلق، اب بات آگے، خلق انسان کے اندر مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں رکھی ہیں انسان کے اندر، ایک طبیعت، ایک فطرت۔ انسان کے اندر مادہ رکھا ہے ایک گناہ کرنے کا اور ایک اچھے کام کرنے کا۔ اب دلیل تو دینی پڑے گی، کیسے؟ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن میں آ گئی آیت کہ ہم نے انسان کے وجود میں دو چیزیں رکھی، ایک وہ چیز جو اچھے کاموں کی طرف تمایلات رکھتی ہے، ایک وہ چیز جو برے کاموں کی طرف تمایلات رکھتی ہے۔ اچھے کاموں کی طرف تمایلات جو رکھتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ فطرت، اور جو برے کاموں کی طرف تمایلات رکھتی ہے اس کا نام ہے طبیعت، اور جو اچھے کاموں کی طرف تمایلات رکھتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے؟ لوامہ، نفس لوامہ کے نام سے یاد کرتے ہیں ہم۔ اور جو برے کاموں کی طرف تمایلات رکھتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ، نفس امارہ۔ یعنی کہ دو وجود، دو صفت ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، ایک کا کام ہے اچھے کام کی طرف رجوع کرنا، ایک کا کام ہے برے کام کی طرف رجوع کرنا۔ اسی لیے انسان کبھی برے کام کرتا ہے اور کبھی اچھے کام کرتا ہے۔ خوب سمجھ میں آ گئی؟ اب جب اچھا کام کرتا ہے تو یقین جان لیجئے کہ اس کا فطرت جوان ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ اس کا فطرت جوان ہو رہا ہے۔ اور جب برا کام کر رہا ہے تو اس کی طبیعت جوان ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ہمیں یہاں پہ غور کرنا ہے کہ ہم کو کھانا کس کو کھلانا ہے؟ فطرت کو۔ فطرت کو کھانا کھلائیں گے وہ جوان ہوگی۔ اب جب طبیعت کو کھانا کھلائیں گے یعنی برے کام انجام دیں گے تو طبیعت جوان ہوگی، اور جب طبیعت جوان ہوگی تو آپ زیادہ کام برے کریں گے، اچھے کام کی توقع کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے خوراک کس کو دی ہے؟ طبیعت کو دی ہے، جو انسان کو بہکاتا ہے، جو برے کام کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو کس کو مضبوط رکھنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر جب انسان کے اندر جو صفت، جو دو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو کبھی مکمل نہیں ہونے دیتی، اس کا مقصد پورا نہیں ہونے دیتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب آگئی بات، برزخ کیوں رکھ دیا؟ اس لیے رکھ دیا گیا، برزخ اسی لیے رکھ دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پہ جائے گا، جس طریقے سے بس اسٹاپ پہ لے لیجیے یا ٹرین پلیٹ فارم ہوتے ہیں، ویٹنگ روم ہوتا ہے کہ آپ ویٹ کریے، جب ٹرین آئے گی تو آپ بیٹھیں گے۔ کیوں؟
آپ ویٹ کریے۔ اسی طریقے سے آپ کو جنت میں جانے کے لیے پلیٹ فارم بنا دیا، اس کا نام برزخ۔ اس پلیٹ فارم میں آپ کو ٹھہرنا ہے۔ کیوں ٹھہرنا ہے؟ جب تک ٹرین نہیں آئے گی تب تک آپ کو نہیں بیٹھنا ہے۔ اسی لیے جب تک آپ کا پوری طریقے سے سرٹیفکیٹ سند نہ بن جائے جنت کا، تب تک آپ کو جنت میں نہیں جانا ہے، روک لیا جاتا ہے۔ وگرنہ انسان اس دنیا میں ابھی اپنے آپ کو مکمل بنا لے، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو تیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ یہیں سے ڈائریکٹ آپ کو جنت میں پہنچا دے۔ برزخ میں روکنے کی ضرورت نہیں ہے عزیزان گرامی۔ روکا اسی لیے جاتا ہے، آپ مکمل نہیں ہو پاتے ہیں، آپ ادھورے رہتے ہیں۔ خوب یہاں پہ سمجھ میں آ گئی بات؟ روک اسی لیے جاتا ہے۔ اب برزخ میں آپ پورے کیسے ہوں گے، مکمل انسان کیسے بن جائیں گے؟ آپ نے اس دنیا میں اولاد بھی چھوڑے ہوں گے، اب اولاد کو اچھی تربیت دی ہوگی۔ اب جب اولاد اچھی تربیت، صاحب اچھی تربیت ہوگی، آپ نے اچھے کام سکھائے ہوں گے تو وہ اچھے کام کریں گے، برے کام سکھائیں گے تو برے۔ اب جب اولاد آپ کی اچھے کام کریں گے، صدقہ دیں گے، آپ کے جو نمازیں چھوٹ گئی وہ نماز ادا کریں گے اور ثواب جاریہ والے کام انجام دیں گے، تو آپ کو اجر ملتا رہے گا، وہ ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اس ثواب کے بدلے میں آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے۔ کیا ہے؟ گناہ مٹا دیے جائیں گے دھیرے دھیرے سے۔ اب جب دھیرے دھیرے جب آپ کے گناہ مٹ جائیں گے تو پھر آپ کے اندر دھیرے دھیرے انسانیت، وہ جو خلق جو ہے مکمل ہوتا چلا جائے گا۔ جب خلق مکمل ہوتا چلا جائے گا تو پھر آپ جنت کے حقدار۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جنت میں نجس چیزیں نہیں ہوگی، کوئی گنہگار انسان نہیں جائے گا جنت میں۔ وہ انسان جائے گا جب تک وہ مکمل طریقے سے پاک صاف ستھرا نہ ہو جائے، بالکل صاف ستھرا شیشے کی طرح چمک نہ جائے۔ تو اسی لیے کسی بھی چیز کا ذرہ برابر دھبا نہ رہے تو وہ انسان جنت میں جائے گا۔ اسی لیے برزخ رکھا گیا ہے کہ جب تک اپنے آپ کو